أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله. کی مبارک شب اور یہ مبارک جشن آپ تمام حضرات کو مبارک ہو، اور ہم خوش بخترین افراد میں سے ہیں کہ ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم جشن ولی عصر میں شریک ہو کر کے اپنا اظہار عقیدت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ موقع ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ محبتیں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ عقیدہ ہر ایک کو ملتا نہیں ہے، بلکہ پاکیزہ نفوس میں ہی پاکیزہ چیزیں جاتی ہیں۔ پاکیزہ محبت پاکیزہ قلب ہی میں داخل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو چھوٹے امام نے فرمایا کہ اگر ہماری محبت کی رونق اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے لیے زیادہ دعا کیا کرو۔ امام زمان جو ہمارے نگہبان ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، چاہے وہ پردے کے اندر ہوں یا پردے کے باہر، یہ تو فیصلہ ظہور کے بعد ہوگا کہ ہم پردے کے اندر تھے کہ وہ پردے کے اندر تھے۔ ابھی تک تو یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ ہم پردے کے اندر ہیں یا وہ پردے کے اندر ہیں۔ لیکن غیبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شخص کی غیبت ہوتی ہے اور ایک شخصیت کی غیبت ہوتی ہے۔ شخص کی غیبت یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کو آپ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اس کا حلیہ نہیں پہچانتے آپ، اس کا چہرہ نہیں دیکھا آپ نے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آدمی کو سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے جسم و جسمانیات پر آپ کو مشاہدہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں۔ تو کبھی کبھی شخص پوشیدہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی شخصیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ امام جو غائب ہے، آیا وہ شخص غائب ہے یا اس کی شخصیت غائب ہے؟ شخص غائب نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے بیچ میں ہمہ وقت ہماری نگہبانی کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں، بلکہ شخصیت ان کی ہمارے سامنے غائب ہے، اس اعتبار سے کہ کما حقہ جو آنکھ ہمیں ان کے دیدار کے لیے چاہیے وہ دیدار کے لیے نہیں ہے۔ جو عقیدت ہماری ان کے سلسلے میں ہونی چاہیے وہ در حقیقت نہیں ہے۔ ہم اظہار محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارے اظہار محبت ہی میں کہیں سے ہمارے دل ہی میں یہ آواز آتی ہے کہ تم اس قدر الجل کہتے ہو، اگر ظہور ہو گیا تو کیا کرو گے؟ تم اس قدر کثرت سے دعائیں کرتے ہو، اور حکم بھی ہے تاجیل فرش کی کثرت سے دعائیں کی جائیں، لیکن کثرت دعا کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دعا کر کے ہم مصلی سے ہٹ جائیں، لیکن اس دعا کا ہماری ذات کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، ہمارے کردار کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، ہماری شخصیت کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، بلکہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو امام نے کہا کہ ہمیں تعجیل فرش کی دعا کرتے ہوئے یاد کرو، اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا راز و نیاز کا نام ہے۔ تم آؤ اور ہم سے قریب ہو، ہمیں پکارو
ہم سے کچھ باتیں کرو، ہم سے کچھ راز و نیاز کرو، کچھ راز کی باتیں تم بھی کرو، کچھ راز کی باتیں ہم بھی کریں۔ یہ امام نے دعا کا حکم کثرت سے اس لیے دیا ہے تاکہ ان کا محب اپنے محبوب سے قریب ہو جائے، تاکہ ان کا محب اپنے محبوب سے قریب ہو جائے۔ دعا کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کثرت سے دعا کریں تاکہ ان کا ظہور جلدی ہو جائے، نہیں، یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو، کیونکہ مشیت کے اعتبار سے وہ غیب میں گئے ہیں اور مشیت ہی کے اشارے پر ان کا ظہور ہوگا۔ جب تک مصلحت پروردگار ہے جب تک ظہور نہیں ہوگا۔ لیکن دعا کا مطلب یہ ہے تو یہ کہ حکم امام ہے، حکم امام کی اطاعت واجب ہوتی ہے، امام کی اطاعت واجب اور لازمی ہوا کرتی ہے، لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دعا سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ دعا کا مطلب یہ کہ ہم اظہار کرتے ہیں اس دعا کے ذریعے سے واقعی ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے جو ہے ناصروں میں شمار ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب ان کا ظہور ہوگا تو ہمارا بھی سر فہرست نام ہوگا۔ اور نہیں کہا جاتا کہ ہماری دعاؤں سے کیا ہوگا، ہماری دعاؤں سے کیا ہوگا، نہیں، ہماری دعاؤں سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جب خدام کی فہرست لکھی جائے گی، جب خادموں کی فہرست لکھی جائے گی تو ان فہرست میں ہمارا بھی نام آئے گا۔ جب ابراہیم آگ کے شعلوں کے درمیان جا رہے تھے تو سارے کے سارے اجنہ، فرشتے، ملائکہ سب نے بجھانے کی کوشش کی، اس میں گوریا بھی اپنے جوش میں پانی لے کر کے چلتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے جوش میں کتنا پانی آئے گا، 1 قطرہ 2 قطرہ، تو کیا اس سے آگ بجھ جائے گی جس میں ابراہیم جانے والے ہیں؟ کہا ابراہیم بجھ نہیں جائیں گے، لیکن جب حامیوں کی فہرست لکھی جائے گی تو اس میں میرا نام تو آ جائے گا۔ تو تاجیل و فرش کی دعا اس لیے بھی کرنا چاہیے تاکہ جب امام آئیں تو کہیں امام کہ واقعی یہ ہمارا خادم ہے، واقعی یہ ہمارا ناصر ہے، واقعی یہ ہمارا محب ہے، واقعی یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ کیونکہ ہر نماز میں، ہر مصلی پر، ہر تسبیح میں، ہر موقع پر، ہر محل پر، ہر لمحہ، ہر ثانیہ یہ ہماری تاجیل فرش کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ اس کی دعا کا کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا لگاؤ ہم سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے گفٹ دیتا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے تحفہ دیتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر ہم دعا کا تحفہ امام کی خدمت میں پیش کریں گے تو یہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق پیش کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام اس کے مقابلے میں ہمیں تحفہ دیں، تو جب امام ہمیں تحفہ دیں گے تو ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق نہیں دیں گے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ امام کے سلسلے میں کسی بھی عمل کو کوتاہ نہیں جاننا چاہیے، ان کا انتظار کا مسئلہ ہو یا ان کے تاجیل فرش کی دعا کا مسئلہ ہو، اس کے اندر ہمیشہ انسان کو منہمک رہنا چاہیے تاکہ اس کا لگاؤ، اس کا رابطہ اپنے امام سے رہے۔ واقعی دنیا کے اندر بہت سے ادیان ہیں، لیکن تمام ادیان پر اس اعتبار سے تو دین غالب ہی ہے کہ کسی بھی دین کا کوئی ذمہ دار موجود نہیں ہے۔ دنیا میں اتنے ادیان ہیں لیکن کسی دین کا ذمہ دار موجود نہیں ہے۔ ہمارا دین بھی موجود ہے، دین کا نگہبان بھی موجود ہے، دین کا نگہبان بھی موجود ہے۔ اور یہ امام یہ کلنا محمد کی منزل میں ہے، یہ قرآن کے پاروں کی طرح ہے، یہ قرآن کے سوروں کی طرح ہے کہ جیسے پہلا سورہ معجزہ ویسے دوسرا سورہ بھی معجزہ، جیسے دوسرا سورہ معجزہ ویسے تیسرا سورہ بھی معجزہ ہے، ویسے امام کے اندر بھی ہے۔ اگر پہلا امام معجزہ تو دوسرا امام بھی معجزہ ہے، تیسرا امام بھی معجزہ ہے، یعنی ہر امام کا کردار معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ سارے کے سارے افراد کہ جن کے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوئی، جب تک وہ رہے کتاب بھی رہی، جب وہ چلے گئے تو کتاب بھی چلی گئی، لیکن وہ معجزہ بن
بلکہ جو کتاب قرآن مجید پیغمبر کے قلب پر نازل ہوئی تھی وہ آج تک موجود ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ بقیہ توریت جا چکی، انجیل جا چکی، زبور جا چکا، لیکن یہ قرآن مجید آج بھی موجود ہے۔ یہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ یہ کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ بھائی دستور تو یہی تھا کہ معجزہ اسی وقت تک رہے گا جب تک معجز نما رہے گا، کتاب اسی وقت تک رہے گی جب تک کتاب کا مالک و صاحب رہے گا۔ یہ قرآن کیوں باقی ہے؟ محمد تو چلے گئے، محمد تو وصال ہو گیا، تو سارے فرقے والے مانے، ہم بھی مانتے ہیں کہ محمد کا وصال ہو گیا، لیکن ایک محمد گیا ہے، سارے محمد تو نہیں گئے۔ محمد کا سلسلہ نہیں ٹوٹا ہے، کیوں؟ محمد خود تھا، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد ہے۔ تو جب تک قرآن رہے گا، جب تک محمد بھی رہے گا، جب تک محمد رہے گا، جب تک کہ قرآن بھی رہے گا۔ یہ قرآن کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد موجود ہے۔ اختلاف پڑھ دے محمد والے، یہ قرآن کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب کتاب قرآن کا مالک معجز نما موجود ہے۔ اب یہ طرح طرح کے اعتراضات کہ اگر وہ ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوگی جب وہ ظہور کریں گے، تو وہ کتنے بڑے ہو چکے ہوں گے، کتنے بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ انسان اتنا ناقص ہو چکا ہے کہ اسے اپنے جسم کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ اگر اپنے جسم ہی کو دیکھ لے تو یہ اعتراض نہ کرے۔ اسی جسم کے اندر آپ دیکھیں بھاؤں بھی ہے، یعنی ابرو بھی ہے، مونچھ بھی ہے، داڑھی بھی ہے۔ آپ بتائیں کون سا ایسا انسان ہے کہ جو حجام کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ ہماری بھویں بڑھ گئی ہے لہذا سے کاٹ دو، ہماری بھویں بڑھ گئی ہے لہذا سے کاٹ دو، نہیں کہتا۔ لیکن داڑھی کے لیے ہر ہفتے جاتا ہے حجامت بنوانے کے لیے، ہر ہفتے جاتا ہے حجامت بنوانے کے لیے، مونچھ کٹوانے کے لیے ہمیشہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی جسم میں جسے اللہ نے باقی رکھنا چاہا وہ آگے نہیں بڑھا، اور جسے اللہ نے بڑھانا چاہا اسے اتنا بڑھایا کہ بندے کو ہر ہفتے اسے کٹانے کی ضرورت پڑتی ہے، کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس کو چاہے بڑھائے، جس کو چاہے اس کی حالت پر باقی رکھے۔ تو جب اللہ جس میں انسانی میں بھوں کی اس کی حالت پر باقی رکھ سکتا ہے تو کیا اپنے نمائندے کو اس کی عمر پر باقی نہیں رکھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ کتنی عمر ہوگی، کتنے پیر ہو چکے ہوں گے، کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے، لیکن روایت بتاتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ان کی عمر 40 برس کی ہوگی، عرب کا 40 برس۔ تو جب وہاں پر 40 برس کا جو ہے جوان ہوتا ہے تو اسے جوان رانا کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں 18 برس کا کڑیل جوان کہا جاتا ہے، جوان رانا کہا جاتا ہے، ویسے عرب کا 40 برس کا انسان جو ہوتا ہے اسے جوان رانا کہا جاتا ہے۔ تو چھوٹے ماں فرماتے ہیں جب وہ ظہور کریں گے تو 40 برس کی عمر ان کی معلوم ہو رہی ہوگی، اور یہ کہ تر و تازہ ہوں گے اور اپنی حالت پر باقی ہوں گے اور جوان لگیں گے۔ اس کے ثبوت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دوں کہ مولا کائنات پیغمبر اسلام سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کشت رکھا ہوا ہے، کشت میں کھجوریں ہیں۔ جناب سلمان فارسی کے اوپر مولا کائنات کھجوریں کھاتے جاتے ہیں، پوٹلی پھینکتے جاتے ہیں۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کو
کہ مجھ بڈھے سے مذاق کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا اے سلمان بتاؤ کون زیادہ بوڑھا ہے، کون زیادہ عمر دراز ہے بتاؤ۔ تو کہا بتائیے۔ کہا ایک مقام ایسا آیا تھا کہ جب تم جنگل میں ایک شیر کے مقابلے میں پھنس گئے تھے اور قریب تھا کہ شیر تم پر حملہ کرے اور تمہیں کھا جائے، چیر پھاڑ ڈالے۔ ایسے موقع پر تم نے غیب کی طاقت کا سہارا لینا چاہا تھا، غیب کی طاقت کا سہارا لینا چاہا تھا۔ توجہ کریں گے آپ، امام تر و تازہ ہے یا نہیں ہے یہ بات؟ تو کہا تم ایسے موقع پر تم نے غیب کا سہارا لینا چاہا؟ تو کہا لیکن یاری آپ کو ایسے معلوم؟ کیا وہ شیر تم پر حملہ کرنا چاہتا تھا؟ کہا ہاں حملہ کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم نے کسی کو غیب کی طاقت کو بلایا تھا؟ کہا بلایا تھا۔ کہا کوئی آیا تھا؟ کوئی آیا تھا؟ کہاں آیا تھا؟ کہا اس نے کیا کیا تھا؟ کہا وہ آ کر کے اس نے ہمیں شیر سے بچا لیا تھا۔ کہا جب شیر سے بچا لیا تھا تو تم اسے تحفہ دینا چاہتے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تم نے تحفہ کیا دیا تھا؟ جنگل سے چند پھولوں کو چن کر کے تم نے گلدستہ بنایا تھا اور وہ گلدستہ اس کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ تم نے ہماری جان بچائی، یہ گلدستہ تمہاری خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہنے نے کہا کیا وہ گلدستہ دکھاؤں؟ کیا وہ گلدستہ دکھاؤں؟ بابا کے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ گلدستہ دکھایا، بالکل ویسے ہی تر و تازہ تھا۔ برسوں کی بات ہے، زمانے کی بات ہے، بالکل تر و تازہ۔ سلمان نبی ہے؟ نہیں۔ سلمان ولی ہے؟ نہیں۔ امام ہے؟ نہیں۔ خلیفہ ہے؟ نہیں۔ کچھ بھی نہیں، پیغمبر بھی نہیں ہے، ایک غیر معصوم نے گلدستہ بنا کے مولا کائنات کے حوالے کیا تھا۔ تو بس یہی پہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک غیر معصوم کے ہاتھوں کا بنایا ہوا گلدستہ ایک زمانے کے بعد بھی تر و تازہ رہ سکتا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا گلدستہ اگر پردے میں تر و تازہ ہے تو تعجب کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ لائن پہ، اسٹیٹ روڈ کے اوپر، مین لائن کے اوپر جو ہے کچھ بلب لگائے جاتے ہیں تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھائے، پبلک اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انتظام گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ محلے میں جب اس کو لگایا جاتا ہے تو بچے شرارتی ہوتے ہیں، بچے ناقدرے ہوتے ہیں، اس کی عظمت کو نہیں جانتے، اس کی قدر کو نہیں پہچانتے، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے کہ نور کی اہمیت کیا ہوتی ہے، لہذا پتھر اٹھاتے اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے دوبارہ پھر وہاں پر بل لگاتی ہے، وہاں پر پھر جو ہے مرکری لگاتی ہے، پھر روشنی ہو جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد بچے پھر توڑ ڈالتے ہیں، پھر گورنمنٹ لگاتی ہے، ادھر مسلسل لگاتی رہتی ہے، گورنمنٹ مرکری لگاتی رہتی ہے، لیکن بچے شراب کی بنا پر سے توڑ ڈالتے ہیں، اپنی حماقت کی بنا پر، اپنی جہالت کی بنا پر، اس کی قدر نہ پہچاننے کی بنا پر، اس کی نور کی عظمت کو نہ جاننے کی بنا پر بار بار توڑ ڈالتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک الٹیمیٹم آتا ہے، محلے کے نام الٹیمیٹم آتا ہے کہ جب تک آپ اپنے بچوں کو سدھار نہ لیں گے اب دوبارہ بلب نہیں لگایا جائے گا، اب دوبارہ بلب نہیں لگایا جائے گا۔ جب آپ اپنے بچوں کو سدھار لیں گے، سنوار لیں گے، ان کو جب نور کی اہمیت معلوم ہو جائے گی اور ظلمت میں رہتے رہتے جب انہیں قدر نور معلوم ہو جائے گا تب ہم نور کا انتظام کریں گے۔ اللہ نے بھی یہی کیا، ایک کو بھیجا، لوگوں نے شہید کر دیا جہالت کی بنا پر، دوسرے کو بھیجا، اسے شہید کر دیا، تیسرے کو بھیجا، اسے شہید کر دیا، چوتھے کو بھیجا، اسے شہید کر دیا، یہاں تک کہ 11 کو
لوگ شہید کرتے رہے، لہذا اللہ نے کہا اب ایک اور پردے پہ رکھوں گا جب تک اپنی حالت سدھار نہ لو گے، جب تک اپنی حالت سدھار نہ لو گے اب نہیں دے دوں گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ یہ جاہل افراد جب تک کہ اس نور کی عظمت کو پہچان نہ لیں گے، کیوں؟ وہ آئے گا تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے، اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ ویسا ہی آیت کہ پیغمبر وہ ہے جو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ وہ تمام ادیان کے اوپر اپنے دین کو غالب کرے۔ لیکن کیا ہوا ایسا؟ محمد کے زمانے میں نہیں ہوا۔ محمد کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ تمام ادیان کے اوپر دین غالب ہو جائے، تمام مذاہب کے اوپر مذہب محمد غالب ہو جائے۔ جب دین غالب نہیں ہوا، دین کامل نہیں ہوا، تو پھر محمد نے اجر رسالت کیوں مانگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین محمد تمام ادیان پہ غالب ہوگا، تمام ادیان پہ غالب نہیں ہوا۔ محمد کی زمانے کی تاریخ بتاتی ہے کہ محمد کا دین تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا، اور اس کے بعد آج تک غالب نہیں ہوا۔ اگر غالب ہو گیا ہوتا تو تمام ادیان نظر نہ آتے۔ تو جب دین غالب نہیں ہوا تو یہ پھر پیغمبر نے اجر کیوں مانگا، اجرت کیوں مانگی کہ ہمارے اہل بیت سے مودت اور محبت اختیار کرو؟ کیونکہ بغیر کام پورا ہوئے مزدوری مانگنے کا حق نہیں ہے، مزدوری مانگنے کا حق نہیں ہے۔ یہ پیغمبر نے مزدوری کیوں مانگی؟ کام تو پورا ہوا نہیں تھا، تو اجر رسالت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو شاید محمد جواب دے کہ مسئلہ محمد کا ہے، تمام ادیان کے اوپر دین کو غالب کرے گا، تمام مذاہب کے اوپر مذہب کو غالب کرے گا۔ میں اجرت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے اپنے آخری محمد پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے آخری محمد پر بھروسہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو بالکل عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا ہوگی۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ کوئی نہ پیغمبر کو مانگنے کا حق نہیں تھا، اجر رسالت مانگنے کا حق نہیں تھا، اور یہی تو وجہ ہے کہ رسالت بھی بغیر امامت کے مکمل نہیں ہوتی ہے۔ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں جو من کنتو مولا و فہذا علی مولا کا جو ہے نعرہ بلند کیا تھا، وہ اسی میں نعرہ کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تم نے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا۔ تو تکمیل رسالت، تکمیل دین، تکمیل مذہب کا ذمہ دار محمد ہوتا ہے۔ اب وہ محمد چاہے اول محمد ہو چاہے آخر محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں، سب کا کردار ایک، سب کی کنیت ایک، سب کے القاب ایک، سب کے کردار ایک، سب کے صفات ایک، اور آخری محمد تو اس پہلے محمد سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ محمد نے کہا کہ میری کنیت اس کی کنیت، میری رفتار اس کی رفتار، میرا کردار اس کا کردار، یعنی میرا نام اس کا نام۔ یعنی محمد نے کہا کہ نام برابر بھی فرق نہ ہوگا، نام برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام ادیان کے اوپر دین محمدی کو غالب کرے گا، اور بھیڑ و بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے۔ اتحاد کا پیغام لے کر کے آئے گا، امن کا پیغام لے کر کے آئے گا، صلح کا پیغام لے کر کے آئے گا، آشتی کا پیغام لے کر کے آئے گا، اطمینان و سکون کا پیغام لے کر کے آئے گا۔ اور ہم شیعان حیدر کرار کو جی ہی رہے ہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ آج سکون نہیں مل رہا ہے، جب سکون دینے والا آئے گا تو سکون مل جائے گا۔ ہم تو اسی عقیدہ پر زندہ ہی ہیں کہ کبھی تو وہ زمانہ آئے گا کہ جس کے ہم منتظر ہیں، اور وہ ہمارا منتظر ہے۔ جب وہ آئے گا تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور یہ اکیلا کام کرے گا،
اتنا سپر طاقت ہوگا کہ پوری دنیا، جبکہ آج یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک پہ اگر حملہ کرنا ہوتا ہے تو جس کو حملہ کرنا ہوتا ہے وہ دہائی دیتا ہے کہ آؤ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. ایک ملک پہ اگر حملہ کرنا ہوتا ہے تو سارے ممالک کو دعوت دیتا ہے آؤ مل کر حملہ کریں. اللہ ہے وہ کتنی بڑی طاقت لے کر کے آئے گا کہ اکیلا عدل و انصاف سے بھرے گا، اکیلا حکومت کرے گا. آج بغیر مائک کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز نہیں پہنچا پاتے، لیکن وہ کتنا آواز رسا ہوگا کہ جس کی ایک آواز پر کائنات سمٹ کر کے آ جائے. آج ہم بغیر ہوائی جہاز کے دوسرے ملک نہیں جا سکتے ہیں، لیکن روایت کے جملے بتا رہا ہوں میں کہ جب وہ آواز دے گا تو چاہنے والے سمٹ کر کے اس کے پاس آ جائیں گے اور زمین خود کہے گی اور چلو ہم تمہیں پہنچا دیں وہاں پہ. زمین کہے گی، کیوں؟ زمین کا وارث ہے. جب اس کا وارث آیا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ اس کے چاہنے والوں کو اس تک پہنچائے. لہذا ایسا امام، ایسا رہنما، ایسا پیشوا، ایسا رہگزر اور ایسا رہنما جو ہمارے لیے پردہ غیب میں موجود ہے اور جس کی امید میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم ہر سال عریضے بھیجتے ہیں، اپنی تمنائیں لکھتے ہیں، اپنی آرزویں لکھتے ہیں. خدا کی قسم و تمنا اور آرزو کو پورا بھی کرتا ہے. میں نے کسی جگہ پر کسی مقام پر یہ عرض کیا تھا کہ امام زمان ایسا نہیں کہ آنے کے بعد ہی حل مشکلات ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو روشنی پہنچاتے ہیں ویسے کہ جیسے سورج بادل کی اوٹ سے پہنچاتا ہے. ایک شخص تھا، اس کی بچی 4 سال کی تھی، غائب ہو گئی. بہت پریشان تھا، بہت ہی حیران تھا اور بچی مل نہیں رہی تھی. بار بار اسے خیال یہ آ رہا تھا کہ ناموس ہے، بچی ہے، 4 برس عمر ہے، نہ جانے کس حالت میں ہوگی، نہ جانے کہاں پر ہوگی. لہذا بار بار یہ تشویش سے پڑا ہوا تھا. لہذا ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ شب جمعہ سورج جمکران میں چلے جاؤ اور وہاں پہ جانے کے بعد نماز امام زمان ہو. نماز امام زمان جو مخصوص نماز ہے، جو 2 رکعت نماز ہے کہ جس کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد جب پڑھتے ہیں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو اسے 100 مرتبہ کہنا ہوتا ہے اور ذکر رکوع 7 مرتبہ انجام دینا رہتا ہے. وہ شخص نماز پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد وہیں پر سو جاتا ہے، وہیں پر سو جاتا ہے. جب سو جاتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ امام زمان تشریف لائے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کیا پریشانی ہے تمہاری، کیا پریشانی ہے تمہاری؟ کہا کہ میری بچی غائب ہو گئی ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں. تو امام نے رہنمائی کی، امام نے پیشوائی کی اور کہا کہ جاؤ تہران ہی میں تمہارے مکان کے پیچھے ایک کنواں ہے اور وہاں پر تمہاری بچی صحیح و سالم ہے. امام اپنے شیعوں کو مصیبت میں دیکھ نہیں پاتے، لہذا اسے بھیجا اور باپ آتا آنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو لیا، لینے کے بعد گیا اور جا کے اس کنویں میں جا کے جب دیکھا تو بچی صحیح و سالم بیٹھی ہوئی تھی. اس سے کہا کہ پانی پی لو. کہا نہیں میرا میں سیلاب ہوں. کہا کھانا کھا لو. کہا نہیں میری بھوک نہیں ہے، میں نے کھانا کھایا ہے. خدا کی قسم یہ اہل بیت کتنا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، کتنا نظر رکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں پر. اس کی اہمیت ہمیں جاننا چاہیے. واقعاً ہم اتنا نہیں چاہتے اپنے امام کو جتنا امام ہونے چاہتے ہیں. اس بات کا تصور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. امام نے رہنمائی کی اور کہا جاؤ تمہاری بچی صحیح و سالم ہے. وہ گئے، جانے کے بعد دیکھا اور بچی سے کہا کہ پیاس لگی؟ کہا نہیں پیاس نہیں لگی ہے. کہا کھانا کھانا ہے؟ کہا نہیں کھانا بھی نہیں کھانا ہے. کہا پھر تم نے کھانا 3 دن کیسے کھایا؟ تمہارا پیٹ کیسے بھرا؟ کہا ایک خاتون نقاب پوش آتی تھی اور آنے کے بعد اپنے زانوں پر بٹھا کر کے مجھے کھانا کھلاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہاں باپ سے فرقت کے بعد بچی کا عالم کیا ہوتا ہے یہ میں جانتی ہوں. اللہ اکبر. واقعی یہ مقام امتحان ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ امام کتنی نظر رکھتے ہیں ہمارے اوپر، کتنے نگہبان ہیں ہمارے لیے، کہ بچے کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کی آبادانہ کا انتظام بھی کرتے ہیں. کیوں؟ ایک شیعہ بچی ہے، ایک محیط بچی ہے.
ایک چاہنے والی بچی ہے، تو امام کے چاہنے والوں سے امام کی نگاہ کرم کبھی ہٹتی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم امام کے ساتھ ایسا کوئی برتاؤ نہ کریں اپنی عملی اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، کہ امام کو اذیت پہنچے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس سارے عیش و آرام کی چیزیں موجود رہتی ہیں، سکون کی چیزیں موجود رہتی ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ ایک بچہ ہے جس کا باپ پردیس چلا گیا ہے، گھر کے اندر اس کے اندر اے سی بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن جب پردیس میں اپنے باپ کو خط لکھتا ہے تو کہتا ہے بابا آپ کے بھیجے ہوئے تمام چیزیں، تمام عیش و آرام کے سامان موجود ہے گھر کے اندر، لیکن بغیر آپ کے گھر سنسان لگتا ہے۔ بالکل بے نہیں، یہی ہمارے شعر حضرت کرام کی کیفیت ہے کہ ہمیں کتنا ہی عیش و آرام دنیا میں مل جائے، لیکن ہم بغیر امام کے تڑپتے رہتے ہیں، بغیر امام کے ہمیں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ لہذا جب ہمیں سکون ملے گا جب ہمارا اس کائنات کا مالک، زمین کا مالک جب آ جائے گا، کیونکہ سکون دینے والا وہی ہے اور اطمینان عطا کرنے والا وہی ہے۔ لہذا اس موقع پر میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ واقعی امام ہمیں بہت چاہتے ہیں، بس ہمیں اپنی محبت زیادہ لینا چاہیے کہ واقعی ہم بھی اتنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں تو اپنے امام کو ہمیں دعائیں دینا چاہیے، اگر نہیں چاہتے ہیں تو وہ محبت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بارے رہا رحم محمد والے محمد، ہمارے گناہ کبیرہ سب کو معاف فرما، والے رحم محمد والے محمد ہمیں سچا وہی پہلے بات قرار دے، والے رحم محمد والے محمد امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على نبيك المصطفى صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل ومعينا حتى تسكنه وتتقوى وتمتعه فيها طويلا۔